بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر خود ہی سوچ لے کہ یہ بندہ برا ہے، یا اس کے اندر کوئی غلطی سوچ لے کہ اس کے اندر یہ غلطی موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بدگمانی. گمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خوش گمانی، حسن ظن، اچھا گمان رکھنا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو. اور بدگمانی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچ جاؤ. ان بعض الظن اسم، بہت ساری بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی جو ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. اکذب الحدیث کا اکذب، ٹھیک ہے نا، اکذب الحدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب سے جھوٹی بات. تو بدگمانی جو ہے نا یہ آپس کے اندر دلوں کے اندر رنجشیں پیدا کرتی ہے. اچھا، بدگمانی جب انسان کے دل کے اندر آتی ہے نا، خیال آتا ہے جی یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ بدگمانی لے کے نا اپنے بھائی کے بارے میں ایسے ہی پریشان رہتا ہے، اور اپنے دل کے اندر ایسے ہی 100 وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں، اور کبھی اس کی غیبتیں کرتا ہے، کبھی اس کی چغلیاں کرتا ہے، کبھی اس کی جاسوسیاں کرتا ہے کہ آیا اس کے اندر جو عیب میں نے سوچا ہوا ہے وہ موجود ہے کہ نہیں موجود. تو یہ بدگمانیاں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رکھنا یہ درست نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو برائیاں ہمارے اندر اخلاقی طور پہ موجود ہیں، ان میں سے بہت بڑی بڑی برائیوں میں سے ایک برائی بدگمانی ہے. سوء ظن، ایسے ہی اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ہم رنجشیں پالتے رہتے ہیں، برے گمان سوچتے رہتے ہیں، اور بری باتیں اور برے خیالات سوچتے رہتے ہیں. ہوتا ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی کے اندر، بس ایسے ہی ہمارے ذہن کے اندر. اور پھر جب کوئی بات دل کے اندر ہوتی ہے نا تو یقیناً وہ رویوں سے پھر ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رویے بدل جاتے ہیں. جب رویے بدلتے ہیں، ایک بندے کا رویہ بدلتا ہے، دوسرے کا بدلتا ہے، تو آہستہ آہستہ دلوں کے اندر بھی دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور تعلقات کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ رنجشیں اور دوریاں پیدا کرنے والی چیزوں میں سے بدگمانی سب سے بدترین چیز ہے. اور ایک ہوتی بدگمانی اپنے دل کے اندر کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں خیال ہو کہ یہ ایسا ویسا ہے. ایک ہے بدگمانی پھیلانا، یعنی لوگوں کو دلوں کے اندر اس کے بارے میں بری باتیں ڈال دینا. اچھا، کچھ جملے ہوتے ہیں ہمارے محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر، کچھ جملے مشہور ہیں. بس وہ جملے ہیں کہ وہ جملے جو ہے نا کانوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. وہ اتنے خطرناک اور زہر آلود جملے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر رنجشیں پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر برے خیال پیدا کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے، تو وہ مجھ سے گاڑی اکثر لے لیتا ہے ضرورت کے وقت. تو ایک اس نے اپنی گاڑی بھی لے لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گاڑی دی. پہلے اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، اب اس کے پاس گاڑی آ گئی تو مجھے بھی ایک وقت ضرورت پڑ گئی اس کی گاڑی کی. تو میں نے اس سے مانگی تو اس نے کہہ دیا کہ جی میرے بھائی لے کے گئے. تو میں نے ٹھیک ہے اس کی بات کو سچ سمجھ کر کچھ اور ارینج کر لیا. اب کسی اور موقع پر اس کے ایک اور دوست نے، وہ میرے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں بتایا کہ جی وہ آپ نے اس طرح کوئی گاڑی مانگی تھی. اس سے میں نے کہا بھی مجھے تو یاد نہیں ہے، کہتا مانگی تھی اور اس نے انکار کر دیا تھا. تو لیکن جو انکار کیا تھا نا وہ بالکل جھوٹی بات تھی اس کی، ایسے ہی اس نے جھوٹ بولا تھا. اب میں بڑا پریشان ہوا تو میرے ذہن کے اندر بار بار آنے لگ گیا بھی یار اس بندے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اپنی مرتبہ تو جب بھی وہ چیز مجھ سے طلب کرتا ہے یا مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں نے کبھی بھی جو ہے دیتے ہوئے بخل نہیں کیا، اور کافی بار اس نے نقصان بھی کیا لیکن میں نے اس پہ کوئی نہیں جو ہے نا پھر بھی اس کی ضرورت پوری کرتا رہا ہوں. لیکن اپنی بار کیا کیا اس نے، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اب میرے دل کے اندر ایسے ہی اس کے بارے میں نا بدگمانی ہو گئی. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام چلتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں ہم بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو میں اللہ کے واسطے کر کے اپنے سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ پھیلایا کریں، ٹھیک ہے نا. اس سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے اندر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، بسا اوقات لڑائیوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. نہیں تو ویسے ہی انسان اپنے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو برا سمجھتا رہتا ہے. تو پہلے ہی ہمارے دلوں کے اندر اتنے دکھ ہیں اور اتنے قلق ہیں، اور پہلے ہی جو نا ہمارے اندر غصے بھرے ہوئے ہیں اور کینے اور عداوتیں اور بغض بھرے ہوئے ہیں. دوسرا ہم بھی ان کو بھرنے کے اندر مزید کردار ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اندر بدگمانیاں پھیلائیں. بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، ان کی اصلاح کرو.
اور بدگمانیاں پھیلانے کی بجائے ایک دوسرے کے حق میں تم جو ہے نا ایک دوسرے کے دلوں کو، رویوں کو اور ایک دوسرے کے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کے لیے تم ان کے حق میں دلائل پیش کرو. ایک دوسرے کے لیے تم جو ہے نا محبت پیدا کرو دلوں کے اندر. تو آج محبتوں کی بڑی کمی ہے. رنجشیں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. رنجشیں ڈالنے والا، پھیلانے والا، بدگمانیاں پھیلانے والا نہیں بننا، بلکہ رنجشیں دور کرنے والا، بدگمانیاں ختم کرنے والا، دلوں کو جوڑنے والا بننا ہے ہمیں.